کہ مختصراً بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں چلو آگے والا. اور ان کی ناشکری کا ذکر تھا. اب یہاں سے تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، اسی لیے اس عنوان کو پھر سے دہرایا گیا. چلو آگے یا والا. بنی اسرائیل، ہم نے بیان کیا تھا بنی اسرائیل کے معنی ہیں اسرائیل کی اولاد، چلو اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پھر ہر بیٹے کی اولاد اتنی زیادہ ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعداد تقریباً 6,70,000 تک پہنچی تھی. چلو آگے والا. اللہ تعالیٰ نے اصل خطاب کیا ہے مدینے کے یہودیوں سے جو بنی اسرائیل تھے. جب حضور نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو تم سے پہلے سے مسلمان ہیں، محض حسد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پرانا کچا چٹھا کھول دیا ہے. ادھر سے وہاں جاؤ نا. یعنی جسے تم اسلام و ایمان کہتے ہو، تمہارے حالات تو یہ ہیں، اور تمہارے باپ دادا کے حالات تو یہ ہیں چیٹنگ کہ اللہ نے بے شمار پیچھے سے نعمتیں عطا نشان کی جہاں تھی. لگایا ہوا اس کے پیچھے سے. تقاضا یہ تھا اس کا شکر ادا کرتے، لیکن تم نے تو پہلے بھی ناشکریاں کی ہیں. اب بھی چلو تم چلو چلو آگے والے حضرت چلو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہو. تمہارے باپ داداؤں نے جب نافرمانیاں کی، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر تم نے بھی زبردست ناشکری نشانہ کی لگایا چائے کو. کہیں اللہ چائے کا کو نہیں عذاب لگانے کرے تم پر نہ نشانہ. آ جائے. اس لیے ہم نے بتایا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا. بہرحال فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کا میں نے تم پر انعام کیا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہاں پکڑتے تھے. اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. اس سے مراد ہے خاندان بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام خاندانوں پہ فضیلت دی، لیکن مذہبی اعتبار سے امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت ہے. لہذا ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہاں بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی اور دوسری آیت میں امت محمدیہ کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے فرمایا اے امت محمدیہ، تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. یہ دنیا میں نفع رسانی کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے. تم نیک کام کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. تو یہاں جو بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دینے کو بیان کیا، تو اس سے امت محمدیہ پہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی. ہاں، عرب کے خاندان پر تو فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ عرب میں صرف 4 پیغمبر ہوئے اور بنی اسرائیل میں ایک روایت ہے 4000 پیغمبر ہوئے.
دوسری روایت ہے 40,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ تیسری روایت ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں سے 10 نبیوں کو چھوڑ کر باقی سارے بنی اسرائیل میں سے ہوئے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ فضیلت خاندانی بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور رہ گئی دین کے اعتبار سے تو امت محمدیہ کو تمام امتوں پہ فضیلت حاصل ہے مذہب کے اعتبار سے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ رہ گئے عرب، تو عرب میں صرف 4 پیغمبر ہوئے۔ نمبر 1 حضرت ہود علیہ السلام، ان کی امت ہے قوم عاد، یہ عرب تھے۔ دوسرے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام، ان کی امت ہے قوم سمود۔ تیسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی امت ہے مدین والے، جارڈن والے۔ اور چوتھے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں۔ 5واں کوئی پیغمبر عرب نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے خاندان بنی اسرائیل کو تمام خاندانوں پہ فضیلت حاصل، لیکن اس نعمت کی شکر گزاری کے بجائے انہوں نے مسلسل ناقدری کی، اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور اللہ کا عذاب تو ناشکروں کے لیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو دنیا میں مجرم سزا سے بچنے کے لیے 4 طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی مجرم کے بدلے میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، کہ یوں کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے کو سزا دے۔ اب ان کو تو قورم پورا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کی جانب سے بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کی جانب سے سزا نہیں بھگتے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ دوسرا طریقہ مجرم کا سزا سے بچنے کا یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی اس کی سفارش کرے۔ ہاں جی، مثلا کوئی پکڑا گیا اور اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اس کا حمایتی بڑا آدمی ہے، وہ اس سے فون ملا تھا، مطلب صاحب اب وہ جو ہے اس کو بولتا ریت ہمسا مانو سے سوڑن دے، مطلب جی صاحب سوڑن دے۔ تو اس طرح بھی دنیا میں مجرم سزا سے بچے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، بے قصور تو جرم میں پھنسائے جاتے ہیں، سزا ان کو ملتی ہے، اور جو مجرم ہے نا یہ مجرم چھوڑ جاتے ہیں۔ مراٹھی بولتے گنہگارالا سوڑن سنیاشالا پھانسی۔ ہاں جی، بس دنیا میں ایسی اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر دنیا میں ہمیں انصاف نہ ملے، ایک آخری عدالت ابھی باقی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟
وہ میدان چلو آگے حشر کی والا۔ آخری عدالت میں انصاف تو ضرور ملے گا. قریب ہے لوگو یوم محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا. چلو اگر آگے دنیا والا۔ میں انصاف نہ ملے مسلمانوں مایوس نہ ہونا، ایک گروپ آخری میں متدان عدالت چاہے اللہ کہ اس میں ڈال۔ کی باقی ہے، ہاں انشاءاللہ وہاں چلو انصاف آگے والا آ ضرور جاؤ، ملے گا. تم ادھر ٹھہرو، سب پیچھے جاؤ، چلو سب پیچھے چلے جاؤ، تیسرا سب پیچھے چلے جاؤ. طریقہ چائے گریں گے. مجرم کے سزا سے بچنے کا وہ ہے رشوت. ہاں جی صاحب کائے پائیجے تمہیں سانگا مینج کرتے ہیں. دیکھو ایف آر پھٹنے سے پہلے دے دلا کے انہیں چھڑ جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ